خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مسکرا کے کہا او مکے کی عورتوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یتیم عبداللہ سے شادی کرنے کے بعد رب نے مجھے عزت کیا عطا کی ہے، ابھی بھی کیا ملا ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ رب نے مجھے 11 معصوم اماموں کی جدہ بنا دیا۔ کائنات کا واحد تھکتنی میں بیٹھے ہو، یہ آپ کی شادیاں ہوتی ہیں نا، شادی کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، نہ میرے بھائی کوئی جوڑا آسمان پہ نہیں بنتا، اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے تو زمین پہ فساد نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے فساد وہیں ہوتا ہے جہاں انسان کا کارنامہ ہوتا ہے۔ ہاں پوری کائنات میں 1,24,000 نبی معصوم، کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں، 12 اماموں میں سے 11 اماموں کی بیویاں معصومہ نہیں، یہ کائنات میں واحد جوڑا ہے علی اور زہرا کا جس کو رب نے بنایا ہے۔ جب مدینے کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا، سید محمد کاظم قزوینی نے لکھا فرماتے ہیں چوتھے آسمان پر جاگتے بیٹھے ہوئے سامنے، چوتھے آسمان پر علی اور زہرا کا رشتے کا طے ہوا، چوتھے آسمان پر اعلان ہوا، اور اعلان کس محفل میں ہوا؟ حوروں کو بلایا گیا، رضوان کو بلایا گیا، ملائکہ کو بلایا گیا، جبریل تو بھی آ جا، میکائیل تو بھی آ جا، راحیل تو بھی آ جا، اسرافیل تو بھی آ جا۔ نور کا منبر لگا، رب نے فرمایا رحیل فرشتہ جو سب سے دراز قد اور خوبصورت فرشتہ ہے اسے حکم ملا جا نور کے منبر پر بیٹھ کر علی اور زہرا کی شادی کا خطبہ پڑھ۔ حضرت رحیل اس نورانی منبر پہ بیٹھے، جاگے بیٹھے ہو سب سے لوگ، نورانی منبر پر بیٹھے اور اعلان کیا حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے جس نے کائنات کے عظیم ترین بندے مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کے لیے کائنات کے عظیم ترین علی کا رشتہ چن لیا ہے، علی کا رشتہ طے کیا ہے۔ پھر جبریل کو بھیجا، جبریل تو میری طرف سے خطبہ پڑھ، جبریل نے بھی خطبہ پڑھا، اور اگلا جملہ دوستو سننا، روایت کہتی ہے پھر اللہ نے شجرہ طوبہ کو وحی کی اور وحی کر کے کہا او شجرہ طوبہ یہ جتنی حوریں آئی ہیں، یہ جتنے غلمان آئے ہیں، ان پر یاقوت کی بارش کرو، موتیوں کی بارش کرو، جواہر کی بارش کرو۔ شادی ہو رہی ہے علی اور زہرا کی اور موتی برس رہی ہے جنت کی حوروں پر، جنت کے موتی جنت کی حوروں پر، ناراض سے نہیں بیٹھے، جنت کے موتی جنت کی حوروں پر برسے، اور راوی کہتا ہے اتنے برسے، اتنے برسے، اتنے برسے، یہ حوروں نے کئی طبق بھرے اور اتنے طبق بھرے قیامت تک جنت کی حوریں ایک دوسرے کو ہدیہ کرتی رہ جائے، قیامت آ جائے گی کبھی ہدیہ ختم نہیں ہونے پائے۔ کوئی میری گل سمجھ آئی؟ کوئی جناب نے میری گل سمجھ آ گئی؟ فوراً جبریل اترے، تھوڑا اور پڑھا ہوں تھکے تو نہیں بیٹھے، جبریل اترے، اللہ کے رسول رب نے تیری زہرا کے لیے تیرا علی چنا۔ اے لوگوں یہ چلیاں گلیں، لڑکی خود نبی کے گھر کی، لڑکا خدا کے گھر، نہیں ایک ہی گھر کی لڑکی ہے، اسی گھر کا لڑکا ہے، دونوں کے وارث کا نام محمد ہے۔ اے میرے آقا مصطفیٰ رب کہہ رہا ہے میں نے تیرے علی کے لیے تیری زہرا کو چنا، جاؤ اپنی زہرا سے پوچھو اب تیری بیٹی کی مرضی کیا ہے، کیسے شریعت پہنچائی جا رہی ہے۔ پیغمبر آگے بیٹی زہرا میرے رب نے تیرے زندگی کا ساتھی میرے علی کو بنایا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ حیا کی نظریں جھکا کر خدیجۃ الکبریٰ کی لاڈلی اور مصطفیٰ کی بیٹی نے عرض کی بابا جان جب رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میری مرضی اس کے سوا کیا ہے۔ نام سیدہ کا کی فضیلت کیا یہ سنا، بیٹی زہرا حق مار میں کیا چاہیے، کتنے درہم، کتنے دینار، کتنی دولت، حیا کی نظروں کو اٹھایا، بابا جان دنیا کی بیٹیوں کا حق مار بھی ہو درہم و دینار
محمد کی بیٹی کا حق مار بھی ہو درم و دینار۔ بابا بات سمجھ نہیں آتی، بیٹی زہرا بتا پھر کیا چاہیے، جاگنا ذرا غور کرنا، بیٹی زہرا بتا پھر کیا چاہیے، بابا میرے رب سے کہہ دے اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے حق مار میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق ادا کر دے۔ فوراً جبریل اترے۔ آج تو ملا کہتا ہے کہاں ہے شفاعت، کہاں ہے سفارش؟ مت من قرآن کا منکر، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو رب کے حضور سفارش کرے گا مگر وہ کرے گا جس کو رب کا اذن ہوگا۔ ادھر بی بی کے جملے ختم ہوئے، ادھر آسمان سے جبرائیل اترے، ہاتھ میں لکھا ہوا پروانہ، اللہ کے رسول یہ رب نے بھیجا ہے۔ جبریل کیا ہے کہ رب نے تیری بیٹی زہرا کے نام لکھ دیا ہے، بابے کی امت کی شفاعت کا حق۔ کتنی محبت ہے بابے کی امت سے۔ فرمایا فضا اس لکھے ہوئے پروانے کو سنبھال رکھنا، جب دنیا سے جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا۔ ذرا غور کرنا، یہ کون ہے جناب سیدہ؟ ایک جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ابھی میں جن کی بات کر رہا ہوں، یہ عام نہیں ہے۔ تاریخ تشیع کے دو جلیل القدر شیعہ، ایک حضرت جابر ایک حضرت بہلول، اور دونوں کا کمال یہ ہے جابر وہ شیعہ ہے جس نے پیغمبر خدا سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک 7 معصوموں کے پاس بیٹھ کر قصب فیض کیا ہے، اور بہلول وہ ہے جس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک 7 معصوموں کے پاس بیٹھ کر قصب دین کیا ہے۔ مومنہ کبھی اپنے منبر پر بہلول کو دیوانہ نہ کہنے دینا، جو 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھے وہ دیوانہ نہیں ہوتا، وہ فقیہ مذہب آل محمد ہوتا۔ حدیث سناؤں تو پہلے ایک چھوٹا جا مقدمہ غور کر۔ جابر آگئے پیغمبر خدا کی خدمت میں، جو حدیث سناؤں گا اس کے راوی بھی حضرت جابر ہیں۔ حضرت جابر نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، زمانے پیغمبر میں، یا رسول اللہ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ جابر تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، اللہ کا باقر ہوگا۔ جابر جب میرے باقر سے ملاقات کرنا، میرا سلام کہنا۔ زندگی گزرتی گئی، زندگی کا آخری دور حضرت جابر ہو گئے نابینا، آنکھوں کی بینائی ہوگی ختم۔ صبح اٹھے امام زین العابدین اور فرمانے لگے او بیٹا محمد باقر، چلو نانا جابر کی عیادت کے لیے۔ دونوں باپ اور بیٹا چلے، حضرت جابر کے گھر پہنچے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا نانا جابر کی پیشانی چومو، اور مومنوں ذرا خیال کرنا، مولا کی چوکھٹ چوم کر آنا اور ہے، جس کی پیشانی امام خود چوم رہا ہو اس کا معیار اور ہے۔ کہا بیٹا نانا جابر کی پیشانی چومو، جاگنا تو ذرا غور کرنا بھائی، نانا جابر کی پیشانی چومو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت جابر کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ توجہ، جابر نے جو امام کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر کہنے لگا فرزند رسول اگر میں بھول نہیں رہا یہ آپ کا بیٹا محمد ہے، لقب باقر ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں نانا جابر تیری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ میرا امام محمد باقر ہے؟ مسکرا کر حضرت جابر نے عرض کی جب یا رسول اللہ آنکھیں نہیں تو کیا ہوا، تیرے بیٹے کے بدن کی خوشبو نے مجھے بتا دیا یہ میرا امام محمد باقر ہے۔ حضرت جابر آئے 5ویں امام کی خدمت میں،